نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته آج کا عنوان ہے ہماری درس حدیث کا خون مسلم کی حرمت، مسلمان کی نفس کی حرمت، جان کی۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاری و مسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ تین اسباب میں سے کسی ایک سبب کے بغیر کسی بھی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے۔ فرمایا ان تین میں سے ایک یہ ہے کہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے، یا کسی شخص کو وہ جان بوجھ کر قتل کرے، یا وہ اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر دین اسلام سے مرتد ہو کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ مذکورہ حدیث میں ایک مسلمان کی خون کا احترام اور اس کی عزت ناموس کو بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کل مسلم علی مسلم حرامہ دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ایک مسلمان پر حرام ہے دوسرے مسلمان کے جان، مال، عزت و آبرو۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کسی مسلم کو، کسی مومن کو ناحق قتل کرنے کو اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ میں سے شمار کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور اس پر اللہ کی غضب اور اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً عمداً قتل کر دے، اس کی سزا دوزخ ہے، جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی مکلف کسی شخص کو عمدن ناحق قتل کرے تو اس کے بدلے میں اسلام نے یہی حد مقرر کی ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور شریعت نے، اسلام نے ریاست کو حکم دیا ہے، قضاء جو عدالت ہے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ تمام قسم کے گواہان کو طلب کر کے اس پر اگر ناحق قتل ثابت ہو جائے تب اس کو قصاص میں اس کے بدلے میں قتل کرنے کا بطور حد اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ یہ مقتول کے جو ورثہ ہے ان کا حق ہے، اگر وہ برضائے خود وہ دیت لینے پر راضی نہ ہو تب تک ان کے پاس حق ہے کہ وہ مطالبہ کرے کہ جس آدمی نے کسی کو قتل کیا ہے ناحق مسلمان کو، تو وہ بطور قصاص اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں جہاں رشتوں کا احترام رکھا ہے، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کرتا ہے
تو اسلام میں یہ حکم ہے کہ اس کو قصاص میں قتل کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹے کو وہ اپنے باپ کی ارث سے محروم رہے گا. اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث القاتل مقتولا، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اور وہ اس کا وارث ہے تو اس وقت اس کی وراثت کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہوگا اور وہ اس کا وارث نہیں بنے گا. اس حدیث میں مرد کو عورت کے بدلے میں یعنی جان کو جان کے بدلے میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. البتہ کسی کافر کو مسلمان کے بدلے بطور قصاص قتل نہیں کیا جائے گا. بطور تعزیر قتل کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بطور قصاص یہاں پہ حکم جو عام ہے اس کو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقتل مسلم بکافر، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قصاص کے طور پر قتل نہیں کیا جائے گا. اگر وہ کافر ذمہ ہے یا مسامن ہے، ایک اسلامی ریاست کے میں رہتا ہے، تو اس وقت اس کو دیت ادا کرنی ہوگی. اور ہاں اگر ریاست اس کو بطور تعزیر کے قتل کرنے کا حکم دے حاکم اور حالات کو دیکھ کر تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن قصاص میں یہ شامل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی آدمی کے خون حلال ہونے کی 3 چیزیں بیان کی، 3 حالت بیان کی ہے جو کہ عدالت کو ہی حق حاصل ہے، جو تمام قسم کے شہادات گواہان کو سامنے لا کر ثابت کرنے کے بعد ہی اس کے اوپر حد قائم کریں گے. ان میں سے ایک یہ ہے جس شخص نے شادی شدہ ہو کر زنا کیا تو اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی رجم کی سنساری کی شکل میں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی سغامی دیا اور 2 یہودی ایک مرد اور ایک عورت کو رجم فرمایا تھا، جو کہ حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے. اور جو آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے اس کا خون حلال کیا ہے، جو اپنا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کرے، اسلام کو چھوڑ دے وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، تو اسے قتل کرو. لیکن یہ بھی تمام جو 3 قسمیں بیان کی گئی ہے اس کا حق عدالت کو ہے، ریاست کو ہے، عام افراد کو یہ حق حاصل نہیں ہے. البتہ مرتد ہونے کے بعد وہ اس کو سمجھائے یا اس کو جنون دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرے تو اگر وہ پھر سے اسلام میں داخل ہو جائے اور توبہ کر کے اسلام کی طرف پلٹ آئے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ توبہ کے بعد وہ مرتد نہیں رہ گیا. اور وہ اگر وہ کفر پر مصر رہے، وہ پھر سے اسلام میں داخل نہ ہو، تو اس وقت اس کو حد بطور حد قتل کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ 3 خصلتوں کے علاوہ چند اور ایک چیزیں ہیں جس میں قصاص کے طور یا حد کے طور پر قتل کرنے کا حکم دیا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے لواطت، اقلام بازی کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، اگر تم کسی کو عمل قوم لوط کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. اسی طرح اپنی کسی محرم سے بھی اگر وہ غیر شادی شدہ ہو، اس وقت اگر وہ اپنی کسی محرم سے زنا کرے تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں یہ حکم آیا کہ انہیں قتل کرنے کا حکم آیا. اس کے علاوہ جادوگر کی سزا بھی حدیث میں آیا ہے کہ اس کی سزا بھی یہ ہے کہ اسے بطور سزا بطور حد اور اسے قتل کر دیا جائے. اس حدیث کو سنن امام ترمذی نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے. اس کے علاوہ اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی خلیفہ کوئی حاکم موجود ہو تو اس وقت کوئی باہر سے یا کوئی دوسرا اٹھ کر ایک اسلامی ریاست میں فتنہ برپا کرے اور اپنے آپ کو خلیفہ باور کرائے اور مسلمانوں سے کے اندر فتنہ ڈال کر
خود کی بیعت کا اعلان کرے اور اس سے فتنہ پیدا ہو تو اس وقت اس کو قتل کیا جائے گا. اور یہ حدیث اس کا حکم صحیح مسلم میں ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث آیا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک خلیفے پر اتفاق ہو تو اس اتفاق کے اندر اختلاف اور فتنہ پیدا کر کے کوئی اپنی بیعت کا دعویٰ کرے تو اس کو قتل کر دو. یہ صحیح مسلم میں روایت ہے. اور اس کے علاوہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے جو زمین میں فتنہ فساد پھیلاتا ہے. انہیں قتل یا پھانسی دینے یا جلاوطی نہیں کرنے یا ان کے ہاتھ پاؤں پیر کاٹنے کا حکم دیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے ڈرے اور زمین میں فساد کرتے پھرے ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیا جائے یا سولی پہ چڑھائے جائے یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور پاری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. یہاں پر جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں گروہ ہیں جو ڈاکہ مارتے ہیں یا لوگوں کو جس طرح قرہ کے بنی عیینہ نے کیا تھا قرہ رسول کے ساتھ، تو وہاں پر حاکم کو اختیار ہے وہ 3-4 جو سزائیں اس آیت میں ذکر کی گئی ہے انہیں قتل کیا جائے یا انہیں سولی پہ چڑھایا جائے یا انہیں کی مخالف ہاتھ بے مسئلہ کر کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے یا انہیں جلاوطی نہیں کیا جائے. تو یہ سزا حاکم کے اختیار میں ہے. وہ بطور تعزیر جو سزا دینا چاہیے وہ اس کے اختیار میں ہے. وہ ان کے جرم کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. اس کے علاوہ عام حالت میں ایک عام مسلمان اگر وہ اس سے دنیا کی مختلف اس کے علاوہ جو گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اس میں بطور حد بطور فساد قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو 3 امور یہاں حدیث میں بیان ہوا ہے قتل کی، وہ صرف اور صرف ریاست اور قضاء کو حاصل ہے، حاکم وقت کو حاصل ہے، اور عام فرد کو معاشرے میں کسی کو بھی قتل کرنے کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو اس حالت میں پا لیتا ہے جس جرم کی سزا قتل ہے اسلام میں، تو وہ عدالت تک، حاکم تک، ریاست کے اداروں تک اس آدمی کو پکڑ کے پہنچائے گا اور اپنی گواہی بھی وہاں پہنچائے گا. اس کے بعد ریاست اور قضا جو عدالتیں ہیں وہ اپنی پروسیس کے اندر دیکھ کر جب تک اس کے اوپر تمام قسم کے شواہد اور قرائن ثابت نہ ہو اس کے اوپر حد قائم نہیں کر سکتے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادرؤ الحدود بالشبہات، حدود میں اگر کوئی شبہ پایا جائے، کوئی ایسی شبہ پائے جائے جس سے حد ساقط ہونے کا امکان ہو، تو اس وقت تم شبہ کی بنیاد پر حدود کو قائم کرنے سے رک جاؤ. یعنی کسی قسم کا شبہ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے کوئی گواہی میں یا اس کے قرائن میں ایسی چیز نہ ہو جس کی گواہی مکمل نہ ہوتا ہو یا اس کے قرائن مکمل نہ ہو جس میں شبہ پیدا ہو، تو اس وقت بھی یہ حدود اس کے پر لاگو اور قائم نہیں ہوں گے. تو یہ مرتد کے بارے میں بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو تارک مفارق للجماع جو اپنے آپ کو خلیفات المسلمین کا دعویٰ کرے، ایک خلیفہ ایک ریاست ہونے کے باوجود بھی، یا سیب زانی کے حوالے سے ان تینوں کے بارے میں بھی یہی ہے، یا قاتل کے بارے میں ہے، یا اس کے علاوہ دوسرے جو چیزیں جو حدیث میں جس کا حد قتل بیان کیا گیا ہے، تمام قسم کے شبہات سے پاک ہو، تمام قسم کے وجہ صاف ستھرے ہو اور وہاں عدالت میں ثابت ہو جائے، تب جا کر اس کے پر حد قائم کیا جائے گا. اگر کوئی کسی کے اوپر اسلام نے بہت سختی سے اگر کوئی کسی کے اوپر تہمت ڈالتا ہے خصوصاً زنا کی، تو اس میں اسلام نے اس تہمت لگانے والے کے اوپر اگر وہ اپنی نصاب کو پورا نہ کرے 4 گواہوں کی اور اس کی گواہی صاف اور شفاف اور بالکل یعنی جو
اس کے بعین ہی نہ ہو تو اس وقت جو دعویٰ کرنے والا گواہ ہے ان گواہان کے اوپر وہ جو بہتان باندھتے ہیں کسی کے اوپر، ان کے لیے 80 کوڑے مقرر کیا ہے اسلام نے. تو ہمیں کسی ایک مسلمان کی حرمت، جو خون کی حرمت ہے، اس کی مال کی حرمت ہے، اس کی عزت کی، اس کے آبرو کی حرمت ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس احترام کو قائم رہنا چاہیے. اسلام نے ایک مسلمان کی، ایک انسان کی خون کی بہت زیادہ حرمت بیان کی ہے، اور کسی کو بھی ناحق طور پر خود سے تلوار یا خود سے بندوق اٹھا کے کسی کو قتل کرنے کی اسلام میں کہیں بھی اجازت نہیں ہے. اگر جائز اسلام نے کہیں جائز قرار دیا ہے تو اس کا حق، اس کا اختیار ریاست کو حاصل ہے. اور اگر کوئی کسی کو معاشرے میں قتل کرتا ہے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر یا حدود کے نام پر، اپنی طرف سے اسلحہ اٹھا کر وہ حدود اللہ کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو در حقیقت وہ فتنہ ہے. اگر کوئی گروہ اس طرح کرتا ہے تو ریاست کے پر فرض ہے کہ وہ ان کی سرکوبی کرے اور انہیں ایسا سزا دے کہ معاشرے میں اسلام کو یا مسلمانوں کو یا ممالک کو جو بدنام ہوتا ہے معاشرے میں، اس سے اسلام اور مسلمان بچ جائے. بلکہ رسول قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ خود سے اسلحہ لے کر حدود اللہ کو نافذ کرنے کی کوشش کرے. ان گروہوں کی، ان جتھوں کی سرکوبی کرنی چاہیے اور ریاست کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے دونوں طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک مسلمان کی، ایک انسان کے خون کی حرمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اکبر الکبائر کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہر مسلمان کی عزت، ناموس، جان و مال کی عزت کرنے کی اور حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی مال و دولت، عزت آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.